السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز سامعین، جیسے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے آپ کو معلوم ہے، دجال کون اور کہاں ہے۔ اس کے تعلق سے ایک درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ دجال کہاں ہے، حدیث میں اس کا کیا ذکر ہے، تو کسی سمندر کے جزیرے میں ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ دجال کے پاس طاقتیں کیا ہوں گی، اس کے ماننے والے کون ہیں۔ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر ذکر ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ راوی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 چیزیں دیکھ لو، یا 10 چیزیں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں۔ دوسری روایت میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ 10 والی میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ 6 والی اس میں ذکر ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ الدخان، دھواں، زمین میں دھواں بھر جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی آپ نے فرمایا دجال، دجال کا آنا یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین کا چوپایا، یعنی ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کیا ہے، 20ویں پارے میں، دوسرے پیج میں غالباً ہے 20ویں پارے میں، کہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا سورج کا مغرب سے یعنی پچھم سے نکلنا ہے۔ ابھی پورب سے نکلتا ہے تو وہ سورج مغرب سے پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکل آئے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کا ایمان یا کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ابھی وقت ہے، ایمان لے آئیں، توبہ قبول کر لیں تو دروازہ کھلا ہے، لیکن جب سورج پچھم سے نکل آئے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پانچویں چیز فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ چھٹویں چیز فرمایا یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گی، وہ کیا کریں گے، انشاءاللہ اس سلسلے میں باتیں آئیں گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 3 جگہ زمین میں دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرے عرب میں، 6 3 9 ہوئے۔ زمین میں دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور آخری نشانی جو ہوگی کہ ایک آگ جو لوگوں کو جو یمن سے نکلے گی اور میدان حشر کی طرف لے جائے گی، میدان حشر کی طرف لوگوں کو ہانک کر کے لے جائے گی، وہاں اکٹھا کرے گی۔ یہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں جو اللہ کے وسلم نے فرمائی ہیں۔ دجال جب آئے گا تو اصفہان ایک شہر ہے ایران کا، 70,000 یہودی اس کے فوج ہوں گے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر علیہم الطیالسہ، وہاں کی سیاہ رنگ کی چادر ان کے اوپر ہوگی، سیاہ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، راوی حدیث انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اصفہان کی 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، اس کے ساتھی ہوں گے، اس کے ماننے والے، یہ اس کی فوج ہوگی، اس کے لشکر ہوں گے، اور ان کے اوپر سیاہ رنگ کی چادریں ہوں گی۔ یہ دجال کے پیروکار، اس کی فوج ہوگی، اس کے ماننے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے، لیکن یہ اسپیشل ہوں گے۔ اصفہان کے 70,000 جو یہودی ہوں گے اسپیشل ہوں گے، اس کے علاوہ بھی جو کافر مشرک ہوں گے
تو منافق ہوں گے وہ دجال کے ساتھ میں ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کی ایک اور حدیث، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ فتنہ یعنی ایک آزمائش ہوگی بہت بڑی ہماری ایمان کی، اس سے اپنے آپ کو ایک آدمی کو ایمان بچانا ہوگا، اتنی بڑی وہ آزمائش ہوگی، اس سے بڑا فتنہ اب تک نہیں آیا ہوگا۔ آزمائش کیا ہوگی، اس کا فتنہ کیا ہوگا، آدمی کس طریقے سے اس کے جال میں پھنس کر کے بہک سکتا ہے۔ بہت ساری طاقتیں اللہ رب العالمین نے اسے دے رکھا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے بہت ساری ایسی طاقتیں دے رکھا ہوگا کہ انسان دیکھ کر کے اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ بہک سکتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب دجال نکلے گا تو وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا، دنیا کے ہر جگہ ہر شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب بھی وہ داخل ہونا چاہے گا اس کے ہر راستے پر فرشتے تلوار لیے سب باندھے کھڑے ہوں گے، اسے جانے سے روکیں گے۔ تو ایک مقام پر ٹھہرے گا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، مدینہ 3 مرتبہ لرز اٹھے گا۔ تو اس لرزنے کی وجہ سے، اس زلزلے کی وجہ سے مدینے میں جتنے بھی منافق یا کافر قسم کے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب مدینہ سے نکل کر کے دجال کے پاس آ جائیں گے۔ جتنے بھی مدینہ کے اندر منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، اس زمین کے لرزنے کی وجہ سے، اس زلزلے کی وجہ سے، ڈر سے سب دجال کے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح مدینہ کافروں منافقوں سے یہ شہر پاک ہو جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی منافق کافر لوگ ہوں گے وہ دجال کے ساتھ میں ہوں گے۔ جو 70,000 یہودی ہوں گے، اسپیشل فوج ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو منافق کافر بھی ہوں گے وہ بھی دجال کے اس کے کرامات، اس کی چیزیں جو اس کے پاس طاقتیں ہوں گی، اس کی طاقتوں کو دیکھ کر کے اس کے پاس آ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اس کا فتنہ کیا ہوگا، دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگا، اس کے پاس جنت ہوگی اور جہنم بھی۔ آدمی دیکھ کر کے یہ سوچے گا کہ یہ جنت ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ کیونکہ انسان دیکھیں جہاں دیکھتا ہے چمتکار وہیں کر لیا نمسکار، جہاں انسان دیکھتا ہے کہ یہاں فائدہ ہے دنیاوی، انسان فوراً اس طرف دوڑ پڑتا ہے۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین خزانے کو لے گی، آسمان کو حکم دے گا بارش نازل کرے گا۔ جو قوم اس پر ایمان نہیں لے آئے گی اس شہر اس بستی میں قحط سالی مسلط ہو جائے گی۔ یہ اس کی طاقتیں ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے پاس 2 نہر ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کی، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن ایک چیپٹر قائم کیا، اس کے اندر تمام حدیثیں ذکر ہیں۔ تو دجال آئے گا اس کے پاس 2 نہر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو نہر، ایک نہر جو ہوگی وہ دکھنے میں صاف شفاف ٹھنڈا میٹھا پانی دکھے گی، دوسری نہر دکھنے میں آگ ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نہر دکھنے میں پانی ہوگی حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور جو دکھنے میں آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگی۔ یہ جادو سمجھ لیے نظر بند، کہ جو چیز دکھ رہی ہے وہ چیز ہے نہیں حقیقت میں، جو چیز نظر آئے گی کہ یہ پانی ہے حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور جو چیز دکھنے میں آگ ہوگی حقیقت میں پانی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم ملو اس کا سامنا ہو تو تم اس میں کودو جو تم آگ دیکھ رہے ہو، جس کو تم آگ سمجھ رہے ہو، اس آگ میں تم کود جاؤ، اپنا سر اس میں ڈال دو، اور فیشرب منہ، اس سے تم میٹھا پانی پی لو۔ جو تمہیں آگ دکھ رہی ہے تم اس میں کود جاؤ، اس میں اپنا سر ڈال دو، اس میں تم میٹھا پانی پی لو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر اس کی ایک آگ مٹی ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر، جس کو ہر مومن بندہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ اس کو پڑھ لے گا۔ یہ اس کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث کتاب الفتن کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے بہت سارے ٹکڑے صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں۔
تو صرف ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اعرابی کے پاس، ایک دیہاتی کے پاس دجال آئے گا اور دجال اس سے کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل بنا کر کے آئیں گے اور وہ دونوں اس دیہاتی آدمی سے کہیں گے کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو اس کی اتباع کر، یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے، تو اس کی اتباع کر۔ اتنا بڑا اس کا فتنہ ہوگا جب آدمی دیکھے گا۔ اب جس کا ایمان کمزور ہوگا تو اس کا بہک سکتا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا سامنا ہو تو تم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھنا شروع کر دو۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دوسری چیز ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو اور ضروری ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور دجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگیں۔ دجال کا ایک اور بڑا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک شخص آئے گا، مومن ہوگا، تو جب وہ نکلے گا، کہے گا کہ میں دیکھوں دجال کہاں ہے، تو دجال کے جو پیروکار ہوں گے اسے پکڑ لیں گے۔ تو لوگ کہیں گے نہیں، اسے پہلے اپنے رب کے پاس لے چلو۔ لوگ اسے لے کر کے جائیں گے تو دجال اس سے پوچھے گا، کہے گا کیا تم مانتے کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو مومن بندہ کہے گا کہ نہیں، تو دجال کذاب ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو پھر وہ دجال اس مومن بندے کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کے بیچ میں چلے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھے اپنا رب مان لو گے؟ جو اس کے پیروکار رہیں گے کہ ہاں۔ پھر وہ حکم دے گا، اس کا دونوں جسم جو جسم کا 2 ٹکڑا ہوگا، اس کا جسم مل جائے گا، جوڑ جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا تو اب مانتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میرا رب تو اللہ ہے، اب تو میرا اس بات پر اور یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی کذاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے وسلم نے خبر دی ہے۔ پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن وہ اسے قتل نہیں کر پائے گا۔ تو دجال کے یہ فتنے ہوں گی، اس کی یہ طاقتیں ہوں گی کہ انسان دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں ہر جمعے کو، اور ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور ہر نماز میں، ہر دعا میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ دجال اس امت میں ہی آئے گا۔ اس کے پہلے جتنے بھی، جیسے حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تم آخری امت ہو، یقینی طور پر دجال تمہارے ہی اندر آئے گا۔ تو دجال اسی امت میں آئے گا، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ الغفور الرحیم۔